تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے چہارشنبے کے روز اعلان کیا ہے کہ حیدرآباد وجےواڑہ روٹ پر چلنے والی بسوں پر رعایت دی جائے گی۔ محکمے کی طرف سے خصوصی رعایت اب مسافروں کو لہری بسوں کے لیے نان اے سی سلیپر کم سیٹر سپر لگژری بسوں پر 10% اور راجدھانی اے سی بسوں کے بس کے کرایوں میں 8% رعایت دی جائے گی۔ تلنگانہ RTC نے تلنگانہ سے بنگلورو تک تمام بسوں کے لیے 10% رعایت کا بھی اعلان کیا ہے۔ رعایت کا اعلان کرتے ہوئے TGS RTC کے مینیجنگ ڈائریکٹر VC سجنا نے کہا کہ یہ رعایت بنگلورو روٹ پر اور وہاں سے چلنے والی تمام بس خدمات پر دستیاب ہے۔ اس سے ہر ایک مسافر کو 100 تا 160 روپے کی بچت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مسافرین ایڈوانس بکنگ کے لیے کارپوریشن کی ویب سائٹ www.tgsrtcbus.in پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ ضلع سنگریڈی کے منپلی منڈل موضوع انترام میں کھلی اراضی پر پیشاب کرنے پر پڑوسی میں رہنے والے وجے ریڈی اور ان کے حامیوں کے پتھروں سے حملے کے دوران اپنے والد محترم کو بچانے کے لیے معصوم لڑکی عالیہ بیگم کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اطلاع ملتے ہی مولانا مفتی زبیر قاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء تلنگانہ سابق نمائندہ MPTC حنان جاوید نے متوفی کے افراد خاندان سے ملاقات کی اور اظہار تعزیت بھی کیا، مالی امداد بھی دی۔ مفتی زبیر قاسمی لڑکی کے والد محمد اسماعیل کو صبر و جمیل رہنے کا مشورہ دیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ لڑکی کی موت کے قاتلوں وجے ریڈی اور ان کے ساتھیوں کو فوراً گرفتار کرتے ہوئے سخت سے سخت سزا دی جائے، اور کہا آئے دن مسلمانوں پر ہجومی شکل میں حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ قائد جمعیت علماء نظام آباد حافظ محمد لئیق خان 2 دن قبل سنگریڈی کے ظہیر آباد کے قریب پیش آئے واقعے میں معصوم لڑکی کے قتل کی سختی کے ساتھ مذمت کرتے اس واقعے کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں امن و ضبط کی صورتحال انتہائی ابتر ہو چکی ہے، دن بدن اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا 10ویں جماعت کی معصوم لڑکی اپنی والد کی محبت میں انہیں بچانے کے لیے پہنچ گئی، لیکن قاتلوں نے لڑکی پر ہی حملہ کر دیا اور اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، جو کہ سراسر غلط ہے۔ انہوں نے کہا آئندہ اس طرح کے واقعات پیش آنے سے قبل چیف منسٹر ریونت ریڈی اس واقعے کا سخت نوٹ لیے ہجوم میں موجود افراد پر قتل کا مقدمہ درج کیا جائے۔ حافظ محمد لئیق خان نے اپوزیشن جماعتوں سے بھی درخواست کی ہے کہ اس معاملے میں حکومت پر دباؤ بنائیں تاکہ کوئی بھی ہندو یا مسلمان معصوم کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آنے سے قبل سخت ترین اقدامات کا مطالبہ کیا۔ ضلع کے بیاسی آباد کے کاغذ نگر کے ساکن و کاغذ نگر کے علاوہ اطراف و اکناف کے علاقوں میں گزشتہ کئی سالوں سے حج سوسائٹی کی جانب سے حاجیوں کی خدمات انجام دینے والے محمد مفخم احمد کو تلنگانہ حج کمیٹی کی جانب سے سینٹرل حج کمیٹی ٹرینر خادم الحجاج کی حیثیت سے منتخب کیا گیا ہے۔ منتخب تلنگانہ حج کمیٹی کی جانب سے لگ بھگ 46 حج ٹرینر میں کاغذ نگر سے منتخب کیے گئے نوجوان خادم الحجاج محمد مفخم احمد کو 24 اور 25 فروری کے روز بیت الحجاج 7 ڈش AMR مارگ ممبئی میں دروازہ خصوصی سینٹرل حج کمیٹی ٹریننگ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ محمد مفخم احمد کو سینٹرل حج کمیٹی تربیتی کلاسز میں شرکت کے لیے منتخب کیے جانے پر مقامی عوام مسلم اقلیتوں کی جانب سے مبارکبادی پیش کی جا رہی ہے۔ ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے کوٹاگیری میں اقلیتی اقامتی اسکولوں کا اچانک معائنہ کیا۔ بعد ازاں انہوں نے پوتنگل پرائمری ہیلتھ سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے اقامتی اسکول میں طلباء کی تعداد کے مطابق کلاس رومز اور دیگر سہولیات دستیاب ہیں یا نہیں اس کا بھی جائزہ لیا۔ انگلش میڈیم میں تدریس کا معائنہ کرتے انہوں نے پرنسپل ڈاکٹر محمد مبین سے دریافت کیا کہ یہاں تعداد کے مطابق فیکلٹی موجود ہے یا نہیں۔ ضلع کلکٹر نے کچن، ڈائننگ ہال اور اسٹور رومز کا بھی دورہ کیا۔ چاول کے ذخائر، سبزیوں کا معیار، اشیاء ضروریہ کی دستیابی کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کھانے کے تیل، دودھ اور انڈوں کے معیار کی بھی جانچ کی۔ واضح ہدایت دی کہ ایکسپائری اشیاء کا کسی بھی حال میں استعمال نہ کیا جائے۔ ضلع کے بیاسی آباد کے سرپوٹون منڈل میں ریاستی حکومت کی جانب سے غریب اور مستحق لوگوں کو دیے جانے اندرما ماڈل گھر کے تعمیراتی کاموں کا MPDO ستیہ نارائن نے اپنے ہمراہ ڈویژنل انجینئر وینوگوپال ریڈی اور ہاؤسنگ اسسٹنٹ انجینئر ساجد الدین کے ساتھ مل کر اپنے MPDO ستیہ نارائن نے حکومت کی جانب سے بنائے جانے والے اندرما ماڈل گھر کے تعمیراتی کاموں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ ضلع کے آسی آباد کے سیپوٹونگ کے ساکن و ریٹائرڈ تحصیلدار این پرکاش کا اپنے ہی مکان کاغذ نگر میں دیہانت ہو گیا۔ ریٹائرڈ تحصیلدار این پرکاش اردو دوست کے علاوہ خوش اخلاق، خوش مزاج اور ہر ایک سے اخلاق کے ساتھ ملا کرتے تھے۔ این پرکاش ریٹائرڈ تحصیلدار کی آخری رسومات ان کے آبائی مقام سیپوٹونگ کے آچلی میں ہی ادا کی گئی۔
ACP निजामाबाद राज वेंकट रेड्डी ने बताया कि निजामाबाद की अंदलोई के पुलिस स्टेशन की हदूद में जली हुई नाश बरामद हुई थी। इस बारे में तहकीकात करने पर पता चला कि ये नाश संदीप नामी ऑटो ड्राइवर की है, जिस पर उसके रिश्तेदारों को तलब करते हुए इसकी तस्दीक भी करवाई गई। ACP ने तफसीलात से वाकिफ करवाया और बताया कि संदीप की अहलिया 16 फरवरी को शिकायत कुनिंदा कुंडेलता सिंधेलता टाउन 5 निजामाबाद पुलिस स्टेशन पहुंची और एक दरख्वास्त दी थी कि उनके शौहर ऑटो में गए थे और अभी तक घर वापस नहीं आए, जिस पर केस दर्ज करते तहकीकात शुरू की गई थी। बोधन के महालक्ष्मी मंदिर कॉन्फ्रेंस हॉल में हल्के ग्रेजुएट निजामाबाद के उम्मीदवार डॉक्टर M नरेंद्र की तायद मुनक्किदा खानगी टीचर्स के इजलास से साबिक रियासती वज़ीर रुकन असम्बली बोधन P सुदर्शन रेड्डी ने खिताब किया और मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण के बयान का हवाला दिया और कहा मरकजी हुकूमत को GST की शक्ल में माहाना 1,70,000 करोड़ रुपयों की आमदनी हो रही है और कहा मुल्क में तरक्याती कामों की रफ्तार इंतहाई सुस्त है। सुदर्शन रेड्डी ने कहा माजी में कांग्रेस पार्टी ने तकरीबन 60 सालों तक मुल्क में हुकूमत अंजाम दी। इस दौरान मुर्गी सतह पर नए आबी प्रोजेक्ट, सरकारी इमारतें, पुख्ता सड़कें तामीर की गई, जबकि हुकूमत की आमदनी में सिर्फ 60,000 रुपये आया करते थे। उन्होंने कहा आम शहरियों की आमदनी में इजाफे के बावजूद GST व दीगर टैक्सेस में इजाफा किया जा रहा है। LRD अखिलती अखामती बॉयज स्कूल में आज आबिद अली खान एजुकेशनल ट्रस्ट रोजनामा सियासत की जानिब से शाये करदा तेलुगु क्वेश्चन बैंक तलबा में तकसीम किए गए। इस मौके पर प्रिंसिपल मोहम्मद रफ़त ने रोजनामा सियासत की इल्मी खिदमात की सताइश की, जो हर साल 10वीं जमात की तलबा के इम्तिहानात में रहनुमाई के मकसद से सरबराह किए जाते हैं। न्यूज़ एडिटर रुकन खानसास कौंसल जनाब आमिर खान की तालीमी मैदान में बेलौस खिदमात को भी सराहा और तलबा के लिए तालीमी मटेरियल सरबराह करने पर इजहार तशक्कुर किया और सियासत क्वेश्चन बैंक से तलबा को इस्तिफादा उठाने का मशवरा देते हुए आला इशाअत हासिल करने की भी सलाह दी। जिले कलेक्टर निजामाबाद राजीव गांधी हनुमंतु ने अपने दौरे कोटगिर के दौरान तहसीलदार गंगाधर के हमरा माइनॉरिटी रेजिडेंशियल हॉस्टल कोटगिर का दौरा किया और प्रिंसिपल डॉक्टर मुबीन से हॉस्टल में जारी रिहाइश पजीर तलबा की तादाद और उन्हें फराहम की जा रही ग़िज़ा और बुनियादी सहूलियात के ताल्लुक से सवालात किए। जिले कलेक्टर ने कहा हॉस्टल की साफ सफाई और तलबा को रोजाना मुखव्वी ग़िज़ा की फराहमी के लिए मौसर इंतज़ामात करने की हिदायत दी। कलेक्टर ने खुद हॉस्टल के बावर्ची खाना और स्टोर रूम का मुशाहिदा किया, बर्तनों की सफाई और मुकाम और तरकारी रखने की जगह का भी मुआयना किया। जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने महाराष्ट्र के सरहद पर वाक़ निजामाबाद के 9 तश्कील मंडल पोतिंगल के प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दौरा किया और इस हेल्थ सेंटर से इस्तिफादा करने अफराद की तादाद और फ्राहम की जाए अद्वियात के ताल्लुक से सेंटर के इंचार्ज से मालूमात तलब की। यहाँ मौजूद लेबॉरेटरी में जारी टेस्टों के ताल्लुक से जानकारी हासिल की और उन्होंने अस्पताल के औकात और इसकी रोजाना सुबह वक्त पर अस्पताल की कुशादगी की फौरी हिदायत दी। मेदक, आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर हल्के के MLC आज़ाद उम्मीदवार यादगिरी शेखर राव ने निर्मल में खानगी स्कूल और ग्रेजुएट का इजलास से खिताब किया और कहा अगर उन्हें ग्रेजुएट हल्का असेंबली से मुंतखब किया जाता है तो 6 सालों की मुद्दत के लिए मिलने वाली तनख्वाह का इस्तेमाल अजला की तरक्की और प्राइवेट असातिज़ा की फलाह बहबूद पर खर्च कर देंगे। बेरोजगार नौजवानों के मसाइल पर आवाज़ उठाएंगे। उन्होंने बेरोजगार नौजवानों को 3 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस फराहम करने का वादा किया और कहा तमाम बेरोजगारों के लिए हर वक्त दस्तियाब रहेंगे। इस मौके पर सिवाज गौड़ RSM में सदर के अलावा P सुधाकर रेड्डी, मोहम्मद शब्बी और दूसरे मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि खानगी स्कूल के असातिज़ा घर घर पहुंचकर ग्रेजुएट आए दहिंदों से यादगिरी शेखर राव की कामयाबी के लिए कोशां हैं। ग्रेजुएट नौजवानों के मसाइल हल करने का आवाम को भरोसा, सिरपुर टाउन में एडवोकेट हेमलता पटेल का सहाफती बयान। सिरपुर टाउन में आज ग्रेजुएट MLC उम्मीदवार एडवोकेट हेमलता पटेल ने अपने सहाफती बयान में कहा हर हाल में ग्रेजुएट उम्मीदवारों के मसाइल के एक बेरोजगार ग्रेजुएट नौजवानों के लिए गवर्नमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन की इजराई में अहम रोल अदा करने का उन्होंने नौजवानों को भरोसा दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा एक मरतबा मुझको खातून उम्मीदवार की हैसियत से वोट देते हुए भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाए।
ریاستی سطح کے یوم سائنس سیمینار کے لیے جگتیال کے گورنمنٹ ٹیچر محمد مقیم الدین کا تحقیقی مقالہ منتخب۔ اسٹیٹ کونسل آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ حیدرآباد کی جانب سے یوم سائنس کے موقع پر اساتذہ کے لیے مختلف عنوان پر تحقیقی مقالہ پیش کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ جگتیال ضلع ریسورس پرسن و صدر مدرس مدرسہ تحتانیہ تیرملا پور گولاپلی منڈل کا تحقیقی مقالہ طلباء میں غذا سے متعلق بیداری، معلم کا کردار ریاستی سطح کے سیمینار کے لیے منتخب ہوا۔ یوم سائنس کے دن حیدرآباد منعقد ہونے والے سیمینار میں پیش کریں گے۔ اس موقع پر ضلع محتمم تعلیم جناب راملو، ضلعی سائنس آفیسر ایم راج شیکھر گولاپلی منڈل ایجوکیشن آفیسر بی جمنا دیوی، اردو کمپلیکس صدر مدرس جناب رحیم صاحب، گزیٹڈ صدر مدرس نسیم احمد، تمام اردو معلمین اور اساتذہ نے اس پر خوشی اور خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ ورنگل پولیس کمشنر امبر کشور جھا نے ہنمکنڈا کے امبالہ کے نیرا ردی کا اچانک دورہ کیا، جہاں سے ریت کی منتقلی ہوتی ہے۔ غیر قانونی منتقلی کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ دورہ کیا۔ اس موقع پر پولیس کمشنریٹ کے تحت منتقل کرنے ندیوں کا اچانک دورہ کیا گیا۔ اس کے حصے کے طور پر پولیس کمشنر نے ہنمکنڈا کے کملا پولیس اسٹیشن کے دور تحت امبالہ نیرا کا دورہ کیا اور پولیس کمشنر سے ٹرانسپورٹروں کے ذریعے غیر قانونی نقل و حمل کو روکنے کا مطالبہ کیا۔ رمضان مبارک کے پیش نظر حکومت کی جانب سے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لینے کے غرض سے عادل آباد کے کلیکٹریٹ کانفرنس ہال میں آر ونود کمار کی قیادت میں مختلف مساجد کمیٹیوں کے صدر ائمہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ضلع کلیکٹر کی عدم شرکت پر نائب صدر سابق مجلس ظہیر، بی آئی ایس پارٹی قائد سید ساجد الدین، سید رشید الحق، سراج قادری و دیگر نے آر ونود کمار کو اجلاس ملتوی کرتے ہوئے آئندہ دنوں میں ضلع کلیکٹر کی موجودگی میں اجلاس کرنے کا پرزور مطالبہ کیا۔ ضلع ہنمکنڈا کے کلیکٹر پی پروانیہ نے تلنگانہ اسٹیٹ ڈاکٹر پی وی رنگارو ریزیڈینشیل اسکول اینڈ کالج بھیمادیوپلی منڈل کی گاؤں ونگارا میں رہائشی طلباء کو صبح ناشتے میں دی جانے والی غذا ناشتے کا معائنہ کیا اور طلباء کے ساتھ ٹفن کھانے کے بعد اسکول کے احاطے میں پودا بھی لگا۔ اسکول کی 10ویں جماعت کے طلباء کے لیے نوٹ بکس اور قلم بھی فراہم کیے۔ ضلع کلیکٹر پروانیہ نے ہنمکنڈا ضلع کے بھیمادیوپلی منڈل کے ونگارو میں واقع تلنگانہ اسٹیٹ ڈاکٹر پی وی رنگارو ریزیڈینشیل اسکول اینڈ کالج میں رات گزاری اور صبح طلباء کے وارم اپ، یوگا اور کراٹے کا بھی معائنہ کیا۔ نظام آباد شہر کے سینئر کانگریسی پارٹی اقلیتی قائدین وفد سابق ڈیوٹی میں ایم فہیم سینئر کارپوریٹر ایم قدوس، سابق کارپوریٹر کانگریس محمد مجاہد خان، سابق کوآپشن ممبر اشفاق احمد خان، سابق کارپوریٹر محمد مصباح الدین اور محمد ابرار نے نظام آباد میونسپل کمشنر سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے میونسپل کمشنر کو بتایا کہ ماہ مقدس ماہ رمضان کے موقع پر گھریلو اور نل ٹیکس کی وصولی میں نرمی اور جرمانے میں رعایت دی جائے۔ نظام آباد ایم ایل سی کویتا نے آج تلنگانہ بھون حیدرآباد منعقدہ پارٹی اجلاس میں شرکت کی۔ کویتا اپنے پارٹی حامیوں کے ہمراہ تلنگانہ بھون پہنچنے پر ان کا زبردست خیر مقدم کیا گیا۔